کراچی میں گورنر ہاؤس سندھ پر انشاءاللہ 4 بجے دھرنا دیا جائے گا اور اس دھرنے کے سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑی ریلی جو ہے وہ گورنر ہاؤس کی جانب جائے گی۔ اس وقت ایک جانب پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم لیوی کے نام پہ، کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پر جس طرح حکمران طبقہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، عوام کو پیس کر رکھ دیا گیا ہے اور عملاً لوگوں کا خون چوسا جا رہا ہے۔ اب پیٹرولیم لیوی کے نام پر 2 دن پہلے خود حکومت کی رپورٹ تھی کہ 1566 ارب روپے پیٹرولیم لیوی کے نام پر وصول کیے گئے۔ 2025-26 کے سال اور اس سے پہلے 24-25 میں 1220 ارب روپے وصول کیے گئے تھے، یعنی 24-25 اور 25-26 کے درمیان 347 ارب روپے زیادہ وصول کیے گئے ہیں۔ اور اس میں بھی اہم بات یہ کہ جو ٹارگٹ رکھا گیا تھا 1468 ارب روپے پچھلے سال ٹارگٹ رکھا گیا اور 1566 ارب 45 کروڑ روپے سے زائد وصول کیے گئے، یعنی 100 ارب روپے آپ نے پیٹرولیم لیوی کے نام پر جو عملاً بھتہ ٹیکس ہے، جو جبرن ٹیکس آپ لوگوں سے وصول کر رہے ہیں، اس میں 100 ارب روپے آپ نے زیادہ وصول کیے۔ تو ایک جانب تو یہ صورتحال ہے کہ آپ 100 ارب روپے زیادہ وصول کر رہے ہیں، پھر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے نام پہ 50 ارب روپے سے زائد وہ الگ آپ نے وصول کیے ہیں، اور کارکردگی یہ ہے کہ ایف بی آر نے اگر 13 کھرب روپے جمع کیے ہیں تو وہ اپنے ٹارگٹ سے بھی 10% کم ہے، یعنی ہزاروں امپلائے ان کی کارکردگی صفر ہے۔ عام آدمی سے آپ پیٹرولیم کے نام پر، اور عام آدمی کون ہے؟ یہ میڈیا ورکرز، طالب علم، مزدور، کسان، یہ سارے لوگ جو 1 لیٹر پیٹرول پر 125 سے 130 روپے جو ہے وہ دینے پر مجبور ہیں، ٹیکسز دینے پر مجبور ہیں۔ تو آپ نے ایک عام آدمی کو پیس کر رکھ دیا کہ جس کے لیے پہلے ہی 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا ہے، جس کے لیے پہلے ہی اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہے، جو پہلے ہی اس بات کی فکر میں رہتا ہے کہ جب مہینے کے ابتدا میں تنخواہ ملے گی تو کس طرح اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کس طرح فیس نکالے گا، کس طرح گھر کا کرایہ ادا کرے گا، کس طرح بجلی اور پانی اور کے سارے بل ادا کیے جائیں گے۔ تو یعنی یہ ایک پورا دھندا ہے جو ان حکمرانوں نے قائم کر رکھا ہے، اور یہ ایسا دھندا ہے کہ جس میں بعض اوقات یہ آپس میں ایک فرینڈلی فائرنگ شروع کر دیتے ہیں، جس طرح آج کل پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کے درمیان سچ بولنے کا مقابلہ جاری ہے۔ ابھی کل ہی سندھ کے ایک وزیر نے یہ بات کی کہ آزاد کشمیر میں جو ریکارڈ دھاندلی کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں تو فارم 47 نہیں، فارم 47+ جو ہے وہ وہاں چلا ہے۔ ذرا وزیر موصوف یہ بتائیں کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں کون سا فارم چلا تھا کہ جس کے ذریعے آپ نے شہر میں پہلے ڈی لمیٹیشن کے موقع پہ اس سے بھی کام پورا نہیں ہو سکا، تو پھر آپ نے نتائج تبدیل کر کے اس سے بھی کام پورا نہیں ہو سکا، تو پھر قابض میئر کو مسلط کر کے اس شہر کے لوگوں کی تمناؤں کا، امیدوں کا خون کیا۔ پھر عام انتخابات میں بھی
شہر کراچی سے جتنے قومی اسمبلی کے ممبران شہر کراچی سے جن کو مسلط کیا گیا اس شہر پہ، وہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پہ 15 سیٹیں ایم کیو ایم کو دے دی گئیں کہ جس نے ایک پولنگ بوتھ نہیں جیتا. پولنگ اسٹیشن تو دور، پولنگ بوتھ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. 15 قومی اسمبلی کی نشستیں ایم کیو ایم، 7 پیپلز پارٹی کو دے دی گئی. لیکن جب آپس میں بیان بازی کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سچ بھی اگل ہی دیتے ہیں. اور یہی اس وقت سچویشن ہے ان پارٹیوں کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتی ہیں کہ کراچی میں آپ سے سڑکیں بنتی نہیں، کچرا نہیں اٹھتا، یہاں سے بیان بازی جاری ہے. لیکن ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے، پیٹرول کا مسئلہ، لیوی کا مسئلہ، اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی آج 4 بجے گورنر ہاؤس سندھ کی جانب مارچ ہوگا. اسی طرح تمام صوبائی ہیڈ کوارٹر میں، وزرائے پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، بلوچستان میں گورنر ہاؤس، اور اسی طرح کے پی کے میں گورنر ہاؤس کی جانب مارچ کیا جائے گا. اور بڑے پیمانے پر لوگوں کو بیدار کرنے کا کام کریں گے. میں اہل کراچی سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور پہ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، مزدوروں سے اپیل کرتا ہوں، زندگی کے مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئیے اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کے چھتری کے نیچے آ جائیے. جماعت اسلامی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیے اس جدوجہد کے اندر. جو جماعت اسلامی ایک عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، اس کے لیے اپنا رول ادا کیجیے. ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے، بالخصوص اس وقت شہر میں ایک بڑا مسئلہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کے اندر ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہے. جس طرح شہر کراچی میں جرائم کا بالکل کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب آپ دیکھیے میر رضا علی کیس میں تو انصاف کا قتل ہے کہ جن اداروں کو انصاف مہیا کرنا تھا، جن اداروں کو قاتلوں کو گرفتار کرنا تھا، آج وہی ادارے ان کے اوپر سوالیہ نشان بن گیا ہے. کہ پہلے ایک کیس کو خودکشی قرار دیا گیا، پھر میڈیکل لیگل رپورٹ بھی آ گئی، پتہ یہ چلا کہ جو آفیسر تھا اس کو معطل کر دیا گیا. اس کے بعد ایک اور کمیٹی بنا دی گئی، پھر قبر کشائی کی گئی. قبر کشائی کرنے کے بعد جو رپورٹ آئی وہ بالکل ڈفرینٹ رپورٹ. اور اب 7 رکنی کمیٹی بنائی جاتی ہے، پھر اس کو 9 رکنی کر دیا جاتا ہے، پھر 6 رکنی ہو جاتی ہے. یہ سارا کھیل جاری ہے. لیکن سوال تو یہ ہے کہ گھر والوں کو انصاف کب ملے گا؟ سوال تو یہ ہے کہ اس کیس کی جو تحقیق ہونا ہے، جو انویسٹیگیشن ہونا ہے، وہ کب درست سمت اختیار کرے گی؟ میں شہر کراچی کے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، انصاف مانگتے ہیں اس باپ کے لیے کہ جس کے بیٹے کو، جس کے اکلوتے بیٹے کو اس سے چھین لیا گیا، اور پوری حکومتی مشینری اس کام کے اندر لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح کیس کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، جو عملاً آپ کے عمل سے ثابت ہو رہا ہے. لہذا اس کیس کی صاف شفاف تحقیقات کرنا، جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اسی طرح اس وقت شہر میں ایک بڑا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے. شہر کا 50% سے زائد علاقہ وہ ہے کہ جو پانی سے محروم ہے. K4 منصوبے کے متعلق پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ 2029 دسمبر سے پہلے مکمل نہیں ہوگا. یہ تو وہ تاریخ ہے جو حکومت خود دے رہی ہے کہ K4 منصوبہ 2029 دسمبر سے پہلے مکمل نہیں ہوگا. اور منصوبہ کہ جو 26 ارب سے جس کا آغاز ہوا تھا، آج 172 ارب روپے، اس کی لاگت 172 ارب روپے پہنچ چکی ہے.
اور منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. دوسری جانب کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو کرپشن کا گڑھ ہے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کی جس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پانی مہیا کیا جائے، سیوریج کے نظام کو درست کیا جائے، کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے پانی کے نرخوں میں 7 روپے 5 پیسے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اضافے کا 7.5% جو ہے وہ اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اور گزشتہ سال 24-25 میں 23% اضافہ کیا گیا تھا، 9% سیوریج، 14% پانی کے نرخ کے اندر. یعنی آپ پانی کے بلوں کے اندر بھی آپ مسلسل اضافہ کرتے رہیں، لیکن لوگ، شہر کراچی کے لوگ پانی سے محروم ہیں. ایک جانب اربوں روپے ٹینکر مافیا کی نظر ہو رہے ہیں، پانی خریدنے کی نظر ہو رہے ہیں، اربوں روپے شہر کراچی کے لوگ مجبور ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا آپ نے. اور پچھلے 21 سال میں اس شہر کو ایک قطرہ بوند پانی آپ نے نہیں دیا. منصوبہ مکمل ہونے کا نام نہیں لے رہا. ہم ڈیم سے جو کینال بنائی گئی تھی، وہ کینال عملاً اس کینال کے ذریعے ڈسٹرکٹ ویسٹ کو، ڈسٹرکٹ کیماڑی کو، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کینال کے ذریعے. تو آپ نے لوگوں کو پانی دینے کے لیے تیار ہیں، بل آپ بڑھاتے رہیں، ہر چیز پہ ٹیکس اور صرف ٹیکس. اور آپ دیکھ لیجئے مرتضی عواب صاحب، میونسپل یوٹیلٹی چارجز ٹیکس کے نام پر آپ نے جس طرح کے الیکٹرک کے بلوں میں 4 ارب روپے وصول کیے گئے ہیں. یہ ہے آپ کی کارکردگی کہ شہر کراچی کے لوگوں کی جیبوں میں ڈاکہ ڈالا جائے، ٹیکس وصول کیے جائے، پانی کے ذریعے، بجلی کے بلوں کے ذریعے. اسی طرح وفاقی حکومت میں ساری پارٹیاں شامل ہیں. پانی کا مسئلہ بھی ہے، یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں اگر K4 منصوبہ مکمل نہیں ہو رہا. آپ ہر چیز پہ، پیٹرول پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں، فی لیٹر پیٹرول پہ آپ طالب علموں سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ جو ٹیکسیبل بھی نہیں ہے جن کی آمدنی. مزدور سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، میڈیا پرسن سے آپ ٹیکس لے رہے ہیں، پانی پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں، بجلی پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں. تو کیا شہر کراچی کے لوگ ٹیکس ہی دیتے رہیں؟ اور سروسز کیا ہیں آپ کی؟ پانی کے متعلق تو میں نے بتایا، سروسز یہ ہے کہ پورا شہر اس وقت کھدا پڑا ہوا ہے. آپ کے جعلی فراڈ اعلانات ہیں کہ جو آپ ہر تھوڑے دنوں بعد کرتے ہیں. 28 ستمبر 2025 کو اعلان کیا کہ 60 دن میں شہر کی 166 سڑکوں پہ کام شروع ہو جائے گا. اور ہم نے کراچی کی سڑکوں کے لیے 28 ارب روپے رکھے ہیں. یہ مرتضی عواب صاحب نے 28 ستمبر 2025 کو اعلان کیا. 28 ارب روپے رکھے ہیں، 106 سڑکوں پہ کام شروع ہو جائے گا. پھر پتہ چلا کہ وہ بڑھ کر 155 سڑکیں ہو گئی ہیں، کچھ ٹاؤن کی سڑکیں بھی جو ہے وہ شامل کر لی گئی. 24 فروری 2026 کو زرداری صاحب نے بیان دیا کہ 90 دن کے اندر جو ہے ترقیاتی کام نظر آنا چاہیے. کدھر ہے ترقیاتی کام؟ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے. BRT کا تذکرہ کیا جائے، BRT ریڈ لائن کے نام پہ جس طرح لوگوں کی زندگی عذاب کر رکھی ہے، خاص طور پہ اس پوری شاہراہ کے ساتھ رہنے والے لوگ، گلشن اقبال، گلستان جوہر، صفورہ، ملیر کینٹ، لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں، لاکھوں طلبہ سفر کرتے ہیں اس شاہراہ پر. کوئی جا کے دیکھ لے جس طرح کی صورتحال ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ 31 جولائی تک مکس ٹریفک کے لیے یہ سڑک کھول دی جائے گی. وہ سڑک جو 2019 میں اس شہر کی چند اچھی سڑکوں میں جس کا شمار ہوتا تھا، یونیورسٹی روڈ، آج 2026 میں صورتحال یہ ہے کہ نہ مکس ٹریفک کے لیے حسن اسکوائر سے آگے پوری بند ہے سڑک. 31 جولائی بھی گزر چکی ہے اور آپ کی تاریخوں پہ تاریخیں ختم نہیں ہو رہی. آپ کے اعلانات پہ اعلانات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. کبھی 28 ارب کا اعلان کرتے ہیں، کبھی 42 ارب کا اعلان کرتے ہیں، کبھی وزیر اعلیٰ صاحب 64 ارب کا اعلان کرتے ہیں. یعنی آپ نے شہر کراچی کے لوگوں کو صرف اعلانات پہ ٹرکایا ہوا ہے اور منصوبے ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. لہذا اس سارے ظلم کے خلاف جماعت اسلامی شہر کراچی کے لوگوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے. پانی کا مسئلہ ہو،
बिजली का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, सड़कों की तामीरात का मामला हो, ये सारे मसाइल इस शहर कराची के मसाइल हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज हो इस शहर के ऊपर, लोग अपनी जानों से जा रहे हो, ये इस शहर के मसाइल हैं। लेकिन ये हुक्मरान तबका लोगों को हक देने के लिए तैयार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद रेवोल्यूशन ऑफ पावर होना थी, 18वीं तरमीम के बाद वसाइल निचली सतह पर तकसीम करना थे, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन उसकी मीटिंग भी करने के लिए तैयार नहीं है। 18 साल गुजर चुके हैं। ऐसे हालात में खामोश नहीं रहा जा सकता। ऐसे हालात का तकाजा ये है कि आवाज बुलंद की जाए, अपने घरों से निकला जाए। खास तौर पे जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम के हवाले से पूरे मुल्क में जो मुहिम शुरू की है, और 7 अगस्त को जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम ने जिस तरह इस जमात इस्लामी की कॉल पर, हाफिज नईम रहमान की कॉल पे पूरे पाकिस्तान की सैकड़ों की तादाद में सड़कें बंद करके, अपनी बाइकें बंद करके, अपनी गाड़ियां बंद करके एहतजाज किया है, इंशाअल्लाह ताला आज का एहतजाज उससे भी बड़ा एहतजाज होगा। चारों सूबों के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम एहतजाज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम को मुनज़्ज़म किया जाएगा, अवाम को मुत्तहिद किया जाएगा और इन ज़ालिम हुक्मरानों से अपना हक लेने के लिए जद्दोजहद को तेज़तर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो भी सिचुएशन होगी उसको फेस करेंगे। आपके इल्म में है कि अभी फरवरी के महीने में हमने सूबाई असेंबली की जानिब मार्च किया था, जिस पर तशद्दुद किया गया, आंसू गैस की शेलिंग की गई, लाठी चार्ज किया गया, जहरीली गैस उस पर फेंकी गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के कारकुनान खड़े थे, डटे हुए थे, तमाम रुकावटों को तोड़ा गया और इस जुल्म और जबर का मुकाबला किया गया। तो हम तो निकले हैं इंशाअल्लाह ताला। सिंध हाई कोर्ट से आज हमारी रैली, सिंध हाई कोर्ट मस्जिद खिजरा के पास से हमारी रैली इंशाअल्लाह ताला निकलेगी 4 बजे, और अगर रास्ते रोके जाते हैं तो उसी मौके पर फिर हम आइंदा के जो भी सूरत हाल होगी इसका जो है